جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، امیر خانہ ہوا گھر غریب خانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، در بطول پہ اسلام دے رہا ہے صدا، حسین چاہیے حسین چاہیے بی بی تیرے خزانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے، سمٹ کے حر کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ، سمٹ کے حر کی جبی سے لپٹ گیا کعبہ، فقط بطول کا رومال باندھ جانے سے، جناب فاطمہ زہرا تمہارے آنے سے۔ جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ آج ایک دکھ کی بات سب سے پہلے آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں کہ کتنا عجیب بات ہے کہ ہماری تاریخ میں جو ہماری مائیں ہیں، ہمیں ان کا آنا اس دنیا میں وہ مبارک دن شاید علم نہیں، اور ہمیں جو میں نہیں کہتا کہ نہیں منانا چاہیے، لیکن باقی سارے دن جو ہے جب منائے جاتے ہیں تو اپنی تاریخ کے ہیروز جو ہے ان کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ آج سیدہ فاطمہ کہ کل جو تھا وہ سیدہ فاطمہ کی ولادت کا دن تھا۔ سیدہ فاطمہ کا جو نام ہے، شاید یہ علم نہ ہو دوستوں کو، یہ معنی ہے فاطمہ کے دوزخ کی آگ سے بچانے والی ہستی، اور یقیناً میری ماں جو ہے وہ اس امت کی انشاءاللہ تعالی نجات جو ہے وہ ضرور دلائے گی۔ خلافت نبوت جو ہے، اس نبوت کو تقریباً ابھی 5 سال تھے ڈکلیریشن میں، جو ظاہری نبوت ہے، اور میری ماں سیدہ فاطمہ جو ہیں یہ تشریف لائیں میری ماں سیدہ ختیجہ کے گھر، اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ تاثیر جو ہے ماں کے دودھ کی وہی نظر آتی ہے۔ روایت یہ تھی عربوں میں کہ بچے کو دے دیا جاتا تھا دودھ پلانے کے لیے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا 5-6 سال تک کے لیے، لیکن اماں ختیجہ نے سیدہ فاطمہ کو کسی کو نہیں دیا اور اپنا ہی دودھ پلایا۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ شاید ہماری ماں سیدہ ختیجہ کو اس بات کا علم تھا کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ بمشکل شاید 10-12 سال تک کا ہی ہو سکے۔ اس کے بعد میری ماں سیدہ فاطمہ نے 3 سال جو ہیں انتہائی بچپن میں وہ شیب ابی طالب کے اندر گزارے، اور قسم خدا کی یہ بات کہتے ہوئے دل کو ہاتھ پڑتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کیوں
پتہ نہیں کیوں شیب ابی طالب کے بچوں کی چیخوں کی بھوک کی آوازیں جو ہیں وہ کیوں نہیں آتی اور کیوں نہ آئیں. اس پہ کبھی انشاءاللہ تعالی رمضان میں موقع ملا تو میں ضرور اپنے علماء کرام سے پوچھوں گا کہ اسلام جو ہے وہ تو کعبے میں نماز پڑھتا تھا اور شیب ابی طالب میں بچے جو ہیں وہ بھوکے اور پیاسے رہتے تھے. آپ کی کالز کے ساتھ آج ہمارے انتہائی محترم سامل کا آپ نے کلام سنا. سامل بہت شکریہ, سامل لطیفہ کا بہت شکریہ. ان کا نام تو ہے عمر لطیف لیکن یہ سامل اپنا تخلص کرتے ہیں اور عمر جو ہے وہ یہ منقبت پڑھ رہا ہے تو غور کیجئے کہ کیا محبت ہوگی. اور ہمارے ساتھ عظما حسین شاہ بخاری صاحب خانم, بہت شکریہ آپ تشریف لائیں, بہت شکریہ. خانم, جو سیدہ کی آمد ہے اس کے جشن کو ہم جشن کے طور پہ تو مناتے ہیں لیکن ہم سیدہ کے جو کردار ہیں اس پہ بڑی کم گفتگو کرتے ہیں. میں ایمانداری سے جملہ کہہ رہا ہوں, پھر اس پہ آپ فرمائیے گا. مجھے لگتا ہے کہ کربلا کو ہونا ہی چاہیے تھا, اس لیے ہونا چاہیے تھا کیونکہ ماں ختیجہ تھی. ختیجہ کی اولاد کربلا نہیں کرے گی تو پھر اور تشکیل اسلام جو ہے وہ کس طرح سے پائے گا؟ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا بلال بھائی. میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتی ہوں تمام دیکھنے والوں کو جناب سیدات النساء العالمین کی دنیا میں ظہور کی, ان کی آمد کی میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو مبارکباد. اور اپنے اس چھوٹے سے شعر سے میں آغاز کروں گی اس بات کا, چلو سلام کریں زہرا کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو. واہ سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا ایک جناب حسین سیدہ پال کے دیا جس نے زمانے کو. سبحان اللہ. جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا کا آپ نے تھوڑا سا نام کا مطلب بتایا. میں ایک جناب سیدہ کا ایک لقب ہے بطول. بے شک. تو ہسٹری پڑھیں اگر تو 2 بطولیں گزری ہیں, 2 سیدات تھیں جن کا نام بطول تھا, 2 مستورات تھیں ایسی. ایک ہے حضرت مریم بطول بنا شوہر کے جن کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا. ایک ہے جناب سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا بطول. بطول کا مطلب میں بتانا چاہیے, بطول کا مطلب ہے جس عورت پر, جس مستور پر عمر کے کسی بھی حصے پر عبادت خدا ساکت نہ ہو. واہ. کہ جو ظہر کے وقت ظہر کی نماز ادا کرے اور جناب امام حسن علیہ السلام کی آمد ہو اور اس کے بعد عصر کی نماز کا سجدہ ادا کرے, اس کو بطول. واہ واہ. اور ایک فاطمہ ہو اور بطول ہو. میں واپس آتا ہوں, میں کالر لے لوں پہلے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرے بچے. میرا نام تابندہ شہزادی ہے. جی تابندہ فرمائیے. اور میں راول پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جناب فرمائیے. ایکچولی مجھے یہ پرابلم ہے, میں یہ سمجھتی ہوں جو میں فیس کرتی ہوں کہ میں جس چیز کی زیادہ خواہش کرتی ہوں نا, مجھے لگتا ہے اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں. تو تابندہ تم خواہش ہی چھوڑ دو فل لائف میں. اور آج کل جو ہے مجھے شادی کا ایشو ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں جہاں پسند کی شادی کرنا چاہ رہی ہوں وہاں پر بھی مجھے ایسا لگتا ہے جو پہلے کوئی ایشوز نہیں تھے تو اب سے دوبارہ ایشوز آنا شروع ہو گئے. باہر اپلائی کرنا چاہتی ہوں تو وہ بھی اس طرح سے ہے. تابندہ مجھے آپ نام بتا سکتے ہو جس میں انٹرسٹڈ ہو؟ مجھے نام بتا سکتی ہو جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں؟ جی ہاں, وارث احمد. وارث. جی اچھا تابندہ, میں آپ سے جو ہے نا بڑے ہی ایک باپ اور ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے آپ سے بات عرض کروں گا. یہ جملہ کہنا کہ میں جو چاہتی ہوں اس میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں, یہ بالکل میرے خیال میں جملہ جو ہے نا یہ شرعی طور پہ خدا کو چیلنج کرنے کی بات ہوتی ہے. کسی چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی اگر خدا نے وہ مقدر میں لکھی ہے تو, اور اگر مقدر میں لکھی نہیں ہے تو پھر کسی چیز کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس کو مقدر بنا سکے سوائے خدا تعالیٰ کے. میں اس بات کو ایک اور انداز سے کہتا ہوں اور میرے اس کم کہے کو آپ نے زیادہ سمجھنا ہے. زندگی میں اگر ایک تبدیلی میں ایسے کہوں آپ سے کہ آپ وہ کریں تو ایک ہی چیز آپ کیجئے زندگی میں, اور وہ ہے شکر گزاری. اور یقین کرو یہ جو میں جملہ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے انتہائی مشکل ہوگا کہ شکر گزاری کی طرف آپ کا رجحان ہو. یہ جو کربنگ ہے نا, کرب کی حالت میں ہر وقت نقص نکالنا اور کیڑے نکالنا, یہ انسان کو عاجزی سے دور لے جاتا ہے. اور جو شے عاجز نہیں ہے یقین کرو وہ شکر گزار نہیں ہے, اور جو شکر گزار نہیں ہے وہ تکبر ہے, اور جو تکبر ہے وہ اللہ کی چادر ہے. اب اس معاملے کو ذرا اس طرح سے پہچاننے کی کوشش کرنا. اور یہ جو رشتہ آپ دیکھ رہے ہو یہ اگر ہوتا بھی ہے نا, اگر یہ ہوتا ہے
تو پہلے تو میرا تمہیں مشورہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس چوائس ہو تو مت کرنا. اگر کر بھی لوگی تو یہ کوئی بہت بڑا خوشی کا رشتہ تمہارے لیے زندگی بھر نہیں چلے گا. پھر تمہیں اس بات پہ پچھتاوا ہوگا کہ یہ رشتہ تم نے اتنی جہد کے بعد, اتنی محنت کے بعد اگر اچیو کر بھی لیا تو کیا ہوگا. گائیڈ کرنا اور پش کرنا چھوڑو. لیکن بہرحال اس معاملے میں ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی مدد کے لیے ضرور کرو کہ یا ولی یا والی, یہ اللہ سے دعا ہے. اور دوسری چیز لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ تمہارے ان گھبراہٹوں کے رجحانات کو کم کرے گا انشاءاللہ جو اس وقت تمہیں نظر آ رہے ہیں. اور تیسری چیز, یا رحمان یا رحیم یا کریم, تاکہ تم دعا مانگو تو تمہاری دعاؤں کی قبولیت جو ہے وہ اللہ کے ہاں پہنچے. تینوں چیزیں ہمیشہ پڑھنا. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. خطوب صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل عرض کر رہا ہوں, حکم فرمائیے میرے بیٹا. خطوب صاحب یہ بات کرنی تھی مجھے کہ میرے شوہر جو ہیں منیر وہ باہر ہوتے ہیں. آپ کا نام ہے پہلے میری بہن یہ بتائیے؟ جی آپ کا نام ہے؟ سبیحہ. جی سبیحہ. جی فرمائیے آپ کے شوہر جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ الیکٹریشین ہے, دمام میں ہوتے ہیں, سعودی عرب میں دمام میں ہوتے ہیں. جی. تو وہ اصل میں ان کو نشے کی عادت ہے. تو جب وہ ایک سال کے بعد پاکستان آتے ہیں 1 مہینے کے لیے, تو وہاں جب تک رہتے ہیں تو بالکل صحیح ہوتے ہیں, کوئی نشے وغیرہ کچھ بھی نہیں کرتے. جب یہ یہاں آتے ہیں تو 1-2 دن ہی صحیح ہوتے ہیں, پھر وہ نشے کی عادت میں پڑ جاتے ہیں. یعنی پورے مہینہ وہ یہاں پہ نشے میں ہی رہتے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں آپ ایسی کوئی دعا کرا بتا دیں تاکہ ان کی عادت ختم ہو جائے. اور میرے 2 بیٹیاں ہیں, میں چاہ رہی ہوں کہ جیسے ان کی نشے کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں, کیونکہ وہ مستقل مزاج سے یہاں جاب بھی نہیں کرتی اس کی وجہ سے, تو وہ باہر ہی رہتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی دعا وظیفہ بتا دیں تو کیا, تاکہ وہ مستقل مزاج سے ان کی نشے کی عادت بھی چھوٹ جائے اور وہ یہاں جاب بھی کر سکیں. اچھا, میں اگر ایک بات آپ سے کروں گا تو آپ نے اس بات کو بالکل بھی برا نہیں منانا اور دل پہ نہیں لینا. اگر ایک شخص دمام میں رہ رہا ہے اور وہ نشہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب وہاں پہ صرف نشہ ملتا نہیں ہے, لیکن وہ کر بھی نہیں سکتا. تو جو اتنا بڑا بریک لے رہا ہے وہ واپس آ کے نشہ کر رہا ہے, تو آپ کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ عادی ہے واقعی, یہ عادی نشئی کی عادت نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں یہ بات بڑی عاجزی سے میں بہن کہہ رہا ہوں, امی بننے میں اور بیوی بننے میں زمین اور آسمان کا فرق ہونا چاہیے. یہ امی اب اپنے بچوں کی ہیں, امی اب اپنے شوہر کی بنیں گی تو وہ نشہ ہی کرے گا اور کیا کرے گا. خدا کی ولی اگر ایک بندہ 1 مہینے کے لیے کہیں عاجزی سے گھر واپس تشریف لے جاتا ہے تو اس کے لیے جگہ کھلی کرو, بجائے اس کے کہ اس کے اوپر آنکھیں رکھو اور اس کے اوپر کرٹیسزم کرو. وہ سوائے ڈپریشن کے اور کیا کرے گا. بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہر وقت پڑھنا ہے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ہر وقت پڑھنا ہے. یہ میاں کو کہنا ہے پڑھنا ہے اور آپ نے بھی پڑھنا ہے. یہ دونوں پڑھتا رہے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت زیادہ اس طرف رجحان لے گا اگر گھر میں اس کو تھوڑا سا سکون میسر ہوگا. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اور عرض کرتا ہوں کہ میری ماں سیدہ فاطمہ جو ہیں یہ عمر میں چھوٹی تھیں لیکن کردار میں کیسی تھیں. یقین کیجئے کہ وہ قریش کے جو سردار تھے ان کو بھی یہ بات بھولی نہ کہ انہوں نے میری ماں سیدہ کے ساتھ کیا کیا, اور جب کیا تو پھر بدر میں اس کو بھگتا کیسے. واپس آئیے, آپ سے عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوشبو کس منہ سے بیان تیرے سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا صاف کیا. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ 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 واہ. تم سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں
دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ جیتے رہیے جیتے رہیے خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نظر کرو نظر مورے آقا نظر کرو گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا نظر کرو جیتے رہیے جیتے رہیے جیتے رہیے ساول کیا باندھا ہے آپ نے کیا باندھا ہے آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ جب یہ کلام پڑھا جاتا ہے تو جیسے پڑھنے والا اس میں محسوس کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے مجھے آپ کے پڑھتے ہوئے دو باتیں یاد آ گئی ایک تو میں سیدہ کی بات جو کہنا چاہ رہا تھا اس سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت عبداللہ جو حضرت عباس کے بیٹے جو ہیں وہ اس بات کو راوی کرتے ہیں کہ سیدہ بہت چھوٹی تھیں تو ابو جہل نے ان کے ساتھ کچھ زیادتی کی بدتمیزی کی تو آپ نے آ کے اپنے والد کو شکایت لگائی کہ ایسا ہوا ہے تو آپ نے سردار قریش کے پاس ابو سفیان کے پاس بھیجا اور ابو سفیان ابھی ابو سفیان تھے حضرت ابو سفیان ابھی نہیں ہوئے تھے ان کے پاس بھیجا وہ لے کر گئے اور کہا سیدہ سے کہ اپنا بدلہ لو اور انہوں نے اپنا مقابلے کا بدلہ لیا آپ صرف 5-6 سال کی تھی اور کہاں ابو جہل حضرت عبداللہ کہتے ہیں اس بات پہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ابو سفیان نے جب اسلام قبول کیا تو یہی نیکی ابو سفیان کے کام آئی ہوگی یہ جو اس نے انصاف پیدا کروایا یہاں پہ ابو سفیان جو ہے وہ حضرت ابو سفیان ہو گئے خانم ایک بات ہلکی سی عرض کروں کہ یہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ سیدہ خدیجہ نے ان کو اپنا دودھ پلایا اور کہیں دیا نہیں اس کی تربیت دیکھیے کہ کیا واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت امام حسن جو ہیں وہ آ کے اپنے نانا کے خطبے کو ہمیشہ اپنی ماں کو سنایا کرتے تھے اور اسی طرح ڈنڈا جو ہے وہ لاٹھی جو ہے وہ پکڑ کے کھڑے ہوتے تھے تو ایک دن کہا ماں نے علی کرم اللہ سے کہ مولا آپ کا بیٹا جو ہے وہ مجھے آ کے وہی خطبہ سناتا ہے کہا میں بھی سنوں گا کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ اپنی طرف سے کہتا ہو آئے امام کھڑے ہوئے ماں جو ہے وہ سامنے ہے امام علی کرم اللہ جو ہے وہ چھپ گئے تو بیٹا جو ہے وہ کھڑا ہوا یہ ہے امامت کھڑے ہوئے اور رک گئے کچھ نہ بولے
تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ بیٹا کچھ بولو. کہتے ماں مجھے لگتا ہے آج ہم دونوں کو کوئی دیکھ رہا ہے. یہ جو خوبی ہے, یہ جو تربیت ہے ماں کی, اس پہ عرض کیجئے کہ ماں نے کیا پالا بچوں کو. ماشاءاللہ اس بات پہ تو یہی ہے, میں بیان کر چکی ہوں اس بات کو پہلے کہ شعر کی صورت میں, لیکن یہ ہے کہ گود اگر ہندا کی ہو تو بیٹا یزید پیدا ہوتا ہے, اور گود اگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہو تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام جیسے شیر دل پیدا ہوتے ہیں. بے شک, جو 72 جو حضرت ہندا نے اسلام قبول کر لیا, اور حضرت جو ویشی جو ہیں, یہ نام ویشی پڑا ہی وہاں سے, جو کہ جنہوں نے حضرت حمزہ کے ساتھ ظلم کیا. لیکن بخاری شریف کہتی ہے کہ مکے اور مدینے والوں کو بیٹھ کے یہ بدر کے واقعات اور قصے جو ہیں وہ سنایا کرتے تھے, اور وہ جنگیں سنایا کرتے تھے, اور مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا کرتے تھے. کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام انم ہے, کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے انم بیٹا. جی میں نے اس لیے آپ کو فون کیا تھا اپنے ہسبینڈ کے مسئلے کی وجہ سے نا. میرے ہسبینڈ کا نام کاشف ہے. اچھا. اور ان کی والدہ کا نام نور جہان ہے. اچھا. تو وہ آج کل 2-3 مہینوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں. کیوں؟ وہ اس وقت کاروبار کی وجہ سے. کیا کرتے ہیں کاشف؟ موبائل مارکیٹ میں ان کا اپنا کاروبار ہے. اچھا. اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے, لاس میں 3-4 مہینے ہو گئے, بہت جا رہے ہیں. اور دشمنداری, جیسے ان کی کسی سے دشمنداری نہیں ہے, لیکن لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کیوں پڑے ہوئے ہیں پیچھے؟ مافیا ہے بس بے فضول میں. اچھا جی. اچھا انم, میں ایک بات عرض کروں بڑی ادب کے ساتھ آپ کو, اس میں بڑائی نہیں ہے, لیکن یہ جو کاشف ہے نا, یہ بنیادی طور پہ کاروباری شخصیت ہے نہیں, اس کا کاروباری ذہن نہیں ہے. لیکن اگر یہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے اس کا بازو پکڑا. پھر اللہ نے اگر بازو پکڑا ہوا ہے تو پھر فکر کی ضرورت نہیں ہوتی. میں بڑی ادب سے آپ سے عرض کروں گا کہ میاں سے کہنا, کاشف سے کہنا کہ یہ کرے کہ ایک لا حول ولا قوت الا باللہ اور ایک سورہ اخلاص جو ہے وہ اس کی تلاوت کرتا رہے. یہ کرتا رہے گا, یقین کرو یہ ایک تو سٹیبل رہے گا, اور ایک انشاءاللہ تعالی یہ اس سے آگے بھی بڑھے گا انشاءاللہ تعالی. وقفہ لینا ہے چھوٹا سا خواتین حضرات, لیکن وقفے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ جو کردار سازی ہے نا, یہ بھی ایک عجیب کام ہے. لیکن اس کردار کے اندر حضرت علی کرم اللہ کا اگر ذکر نہ ہو, وہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات, تو میں دوستوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولا کائنات کیا ہے کہ امام علی کا جو آپ نے رتبہ ہے اس کو بڑا محدود کر دیا. کائناتیں جن کے لیے بنائی گئی ہوں ان کو ایک کائنات کا مولا کہنا ذرا تھوڑی سی مختصر اور دل کی کنجوسی لگتی ہے. آپ واپس آئیے اور عرض کروں کہ جب شادی کا پیغام جو امام علی کرم اللہ تک سیدہ فاطمہ کا پہنچا, تو امام علی کرم اللہ کی عاجزی, اللہ خدا کی قسم, یہ عاجزی صرف اس شخص کی ہو سکتی ہے جس کا نام علی کرم اللہ ہے. واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین سر, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھا کرتے تھے کہ سیدہ کی عمر ہو گئی ہے تو اب ان کی شادی کے بارے میں کیا رائے ہے, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ابھی میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, حضرت عمر خطاب اور حضرت سعید بن معاذ, حضرت سعید بن معاذ جو ہیں, یہ تینوں اصحاب جو ہیں یہ امام علی کرم اللہ کو مسجد نبوی سے ڈھونڈتے ہوئے ایک جگہ پہنچے جہاں وہ ایک انصار کے کنویں کا پانی نکال رہے تھے. نہ سر پہ امامہ تھا, نہ پاؤں میں جوتا تھا. ذرا حالت دیکھیے علی کرم اللہ کی کھڑے ہونے کی, اور ایک تہمت باندھی ہوئی تھی, سینہ بھی خالی تھا. آپ نے دیکھا اور کہا آپ سے کہ دیکھیے علی, جو وقت ہے آپ کی عمر کا, اب ہمیں لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں. یہ آپ صحاب کہہ رہے ہیں جا کے کہ آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں. اس بات کو اس عاجز شخص نے جب سنا تو رو پڑے, کہا ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں, لیکن اپنی غربت سے ڈرتا ہوں, میں اپنی غربت سے ڈرتا ہوں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے علی کرم اللہ جو گئے تو کیا جملہ لکھا ہے, کہا کہ زمین پہ اپنی انگلیوں کو پھیرتے ہوئے بات کی تھی, جیسے ایک چھوٹا بچہ جو ہے وہ باپ کے آگے بیٹھا ہو تو وہ ڈرتا ہے اور کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے, اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ میرا توجہ کیجئے میری طرف, میری اب عمر ہو گئی ہے اور میری چاہت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی سے کہ علی تمہارے پاس کیا ہے دینے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میں ہوں, ایک
اونٹ ہے جس سے پانی نکالتا ہوں، ایک ذرہ ہے جس سے حفاظت کرتا ہوں اپنی، اور ایک تلوار ہے. کہا تلوار اور اونٹ تمہاری رزق کمانے کے لیے اور جہاد کے لیے، ذرہ کو بیچو. یہ تاریخ بتاتی ہے کہ 400 درہم میں آپ نے حضرت عثمان غنی کو بیچی. جب بک گئی تو عثمان غنی نے کہا علی مجھ سے زیادہ اس کی قیمت اور کوئی نہیں دے سکتا تھا، یہ اب میری ہو گئی. فرمایا ہو گئی. کہا اب یہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے. اور 63 درہم جو ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال حبشی کو دیے گئے کہ آپ کا جہیز جو ہے وہ اس میں سے خرید کے لائیں. ہمارے پاس جو میلز ہیں آپ کی وہ آتی ہیں اور میں ان کو شامل کرنا چاہتا ہوں. آج کی چاروں میل جو ہیں وہ 5 میلز پڑھنا چاہتا ہوں، انتہائی اہم ہے، آپ رائے دینا چاہیں ضرور دیں. ہمارے ایک بھائی ہیں، ان کا تعلق ہندو مذہب سے ہے، ورم شرما کہتے ہیں میرے گھر کے قریب ایک مسجد ہے، میں اذان کی آواز جو ہے وہ سنتا تھا اور میرے پہ ایک عجیب کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی تھی. میں نے خود کو سکون دینے کے لیے مسجد میں جانا شروع کر دیا اور پھر میں نے خطبہ بھی سنا اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور مجھے اس چیز کا بھی یقین ہے کہ میرے والدین جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانیں گے. اب میں مزید الجھن میں ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا انہیں بتا دوں یا پھر میں بغیر کسی کو بتائے مسلمان ہو جاؤں. ارون شرما مجھے نہیں پتا کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے، میں اپنے علماء اکرام سے ضرور پوچھوں گا کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے، لیکن میں اپنے گمان سے، یہ اپنا گمان آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا اذان سن کے اللہ نے دل نرم کر دیا تو اللہ کی اس بات کو یاد رکھنا کہ اللہ نے اپنی انگلیوں میں دلوں کو پکڑا ہوتا ہے. دل کا حاکم، دل کی چابی اللہ نے کسی کو نہیں، جنت کی چابی مالک کو دے دی، دوزخ کی چابی رضوان کو دے دی، کعبے کی چابی جو ہے حضرت طلحہ عثمان بن طلحہ کو دے دی، دل کی چابی اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے. اگر یہ چابی اللہ گھما رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں تم اس بات کا خوف نہ کھانا کہ کون مشرک ہے اور کون کیا کہے گا. تم اس بات کو ڈکلیئر کرو اور اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ مسلمان اس وقت کچھ نہیں تھے جب حضرت عمر خطاب اور حضرت حمزہ رضی اللہ جو ہیں وہ تلوار کو لے کے کلمہ پڑھتے ہوئے اور اذان دیتے ہوئے خانہ کعبہ میں گئے اور اذان پڑھی. میں نہیں کہتا کہ آپ احتیاط نہ کرو، ضرور احتیاط کرنا، لیکن اس کو اللہ کی رحمت سے ضرور منسوب کرنا. اور یہ میں تمہیں آخری مشورہ جو دے رہا ہوں یہ کہ اپنے ماں باپ کی تعظیم کرنا تم پہ اس کے باوجود بھی فرض ہوگا. یہ میں رسول کی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر وہ ہندو بھی ہوں، اگر وہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے تو ان کی تعظیم کرنا. میرا نام مہرین ہے، میری بیٹی کی عمر 4 سال ہے اور اسے ڈائبٹیز ہے. میں بہت پریشان ہوں، انسولین لیتی ہے اور انسولین کی تکلیف سے اس کی چیخیں بہت آتی ہیں. یہ ڈائبٹیز اے ہے میرے بیٹے اور یہ جینیٹکس ہے، یہ اس پہ کوئی ریورس ہو نہیں سکتا. آج کل ایسے انجیکشنز آتے ہیں جن کی پین نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا کہ آپ نے وہ انسولین کیوں نہیں لگائی جس کی پین نہیں ہوتی، وہ 24 آورز کی ہو یا 12 آورز کی ہو. لیکن آیت کریمہ مہرین جو ہے وہ بیٹی کے لیے پڑھتے رہنا، اللہ اس کی تکلیف کو کم کرے انشاءاللہ تعالی. میرا نام ضیاء الرحمان ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے جس کا نام شمائلہ ہے. اس کی شادی 2 سال پہلے ہوئی تھی اور اس کا شوہر رشیا کام کے لیے چلا گیا، دوبارہ اس کے بعد کسی سے رابطہ نہیں کیا، بہت پتہ بھی کروایا لیکن کچھ معلوم نہیں ہوا. اب میری بیٹی کی حالت خراب ہے، اس حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کی دوسری شادی کروا دینی چاہیے؟ کیا یہ شرعی حیثیت سے ٹھیک ہے؟ یہ بھی بات میں علماء کرام سے ہی پوچھ کے بتا سکتا ہوں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو ابھی کم از کم 7 سال انتظار کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں تو پھر اس کو خلا اپلائی کرنا چاہیے، وہ خلا لے اور اس کے بعد اگلے نکاح میں جائے. 2 سال اتنا بڑا وقفہ نہیں ہے ضیاء الرحمان کہ بیٹی کی شادی جو ہے تم کر دو. میرا نام علینا اظہر ہے اور میرے والدین میری شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ میرا بھائی نشہ کرتا ہے اور میں گھر کی واحد کفیل ہوں، اور میری شادی اگر ہو گئی تو پھر میرے ماں باپ جو ہیں وہ کیا ہوگا اور ان کا کیا بنے گا، اور یہ پریشانی جو ہے یہ ان کو شادی کرنے سے روکتی ہے. علینا اظہر، میں اس بات کو بہت ہی زیادہ سمجھتا ہوں کہ ماں باپ جو ہیں وہ یہ چاہ رہے ہوں گے، لیکن میں ایک بات جو ہے نا، ایک باپ کی حیثیت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر تم شادی نہیں کرو گی تو قبر میں تمہارے سے کوئی سوال نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے دنیا تم سے سوال ضرور کرے، لیکن اگر تم نے اپنے ماں باپ کا احترام، ادب اور عف کرنے سے پرہیز نہ کیا تو اس کا تم سے سوال ضرور ہوگا. اگر میرے پاس چوائس ہو تو میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں شادی نہ کروں، ماں باپ کی خدمت کروں، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ نہیں دے رہا. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ شادی دلا دے جہاں آپ کا شوہر جو ہے وہ آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت سے نہ روکے. کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا، اللہ کا شکر میرے بیٹے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی والی صحت دے اور صحت بھی. حکم. سر میرے 3 سوال ہیں آپ سے. حکم. پہلا سوال یہ کہ سر میرے 8 سال ہو گئے ہیں اور ابھی اولاد نہیں ہے.
اور میں نے آپ کو اس بارے میں پوچھنا تھا، اور سر دوسرا کوشچن یہ کہ جو میری ازدواجی جو زندگی ہے اس کا سکون، اللہ کا شکر ہے کہ شوہر بہت اچھے ہیں، لیکن جو ان لاز ہیں ان کی طرف سے بہت سی پرابلم کریٹ ہوتی رہتی ہیں. اور سر تیسرا سوال اپنی سسٹر کے بارے میں ہے کہ اس کے رشتے بہت آتے ہیں لیکن طے نہیں ہو پاتا، کوئی منزل تک نہیں پہنچ پاتا. نام تو نہیں بتا سکتی بہن کا؟ سر بتا ایسے آف لائن اگر ہو جائے. نہیں ٹھیک ہے، چھوڑ دو. دیکھو میری پہلی بات سنو. یہ جو معاملہ ہے نا دل کی تسکین کا، یہ اگر میں آپ کو خطبہ فاطمہ سیدہ کا سناؤں نا تو آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہدیہ کروں گا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں علی کے حوالے کرتا ہوں علی کے نفس کی تسکین کی خاطر. اور حضرت عباس رضی اللہ آپ کے چچا نے اس کی تفسیر یہ فرمائی کہ آپ نے کہا کہ تسکین نفس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ایک نمازی نماز پڑھ کے آتا ہے اور اگلی نماز تک کے لیے اس کا دھیان مسجد میں رہتا ہے، شوہر گھر سے نکلے اور دل گھر چھوڑ کے جائے. یہ میری بیٹی صاحب، یہ تم نے شکر گزاری کرنی ہے، اور یہ کڑ کام جو تم نے ختم کرنا ہے یہ جب تک نہیں کرو گی یہ سکون پیدا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہسبینڈ آپ کا ہے، جو شوہر ہے ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کا، آپ نے ان سے نکاح کیا ہے، یہ آپ نے بلوٹوتھ سے یا ای میل سے تو ڈاؤن لوڈ نہیں کیا نا. اس کی ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوگا، بہن بھی ہوگی، اور وہ شادی کی ہے، وہ نکاح ہے، لیکن وہ تو خون کے رشتے ہیں. اس لیے جج کرنا جو ہے نا یہ تمہارے لیے اتنی بڑی بے برکتی ہے کہ اس پہ میں جتنا بھی تمہیں ڈانٹوں وہ کم ہے. اور تیسری چیز یہ کہ یہی تکبر اب اللہ کے ہاں دیکھو آسانیاں آتی ہیں لیکن اس میں برکت نہیں پڑتی. خدا کی ولی چیزوں میں برکت ڈھونڈنے کے لیے عاجزی پیدا کرتے ہیں، زبان کا کم استعمال کرتے ہیں. اور ایک یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا پڑھا کرو یا حی یا قیوم برحمتہ کا استغیث، یا حی یا قیوم یا برحمتہ کا استغیث. یہ حضرت صوفی برکت صاحب جو ہیں یہ ان کا کلام ہے، وہ دیا کرتے تھے ورد پڑھنے کے لیے. اور تیسری چیز جو ہے وہ آیت کریمہ پڑھا کرو. تینوں چیزیں پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت آسانیاں دے گا اور بہت خوشیاں دے گا. انتہائی ممنون خانم آپ کا. اور جاتے ہوئے ایک بات عرض کرتا چلا جاؤں، وہ حضرت سعد بن وقاص جو تھے یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ اس وقت کمرے میں موجود تھے جب حضرت عمر جو ہیں وہ اپنی بہن کے پاس آئے. حضرت سعید بن وقاص، حضرت سعید جو ہیں وہ ایک زمانے میں قاضی بنا دیے گئے. اور جب قاضی بنا دیے گئے تو لوگوں نے آ کے شکایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قاضی تو بن گئے لیکن قاضی کو کوئی بیماری ہے. کہا کہ شاید مرگی ہے کہ یہ بیٹھے ہوئے گر جاتے ہیں. جا کے پوچھا سعید سے کہ سعید ایسا کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا مجھے بیماری تو کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ، لیکن میں نے حضرت خباب کو جو ان کو شہید کیا گیا تھا، جو کہ یہودیوں نے پکڑ لیا تھا اور ان کو شہید کر کے ان کے اجزاء کو کاٹا گیا تھا، میں کیونکہ اس وقت موجود تھا اور میں نے ان کو دیکھا تھا تو مجھے جب حضرت خباب یاد آتے ہیں تو مجھے غشی آ جاتی ہے. جب کوئی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کی محبت میں آپ کو غش کھاتا ہوا نظر آئے تو خدا کی قسم وہ بیماری نہیں، وہ عشق ہے. اور اگر یہ عشق ہماری زندگی میں نہ ہو، ہماری زندگی میں خدا کی قسم ایمان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ پاکستان کے لیے وہ آسانیاں پیدا کرے جو قیامت تک کے لیے قائم ہے انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.